أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق اللہ العظیم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے مختلف اعتراضات کیے اور مختلف آپ کے اوپر اشکالات کیے. اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے تمام کے جواب دلوائے. پیچھے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر کے بھیجا کہ تم اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے آؤ، اور جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے تھے ان سے ہم نے نجات دی تھی وہ سب ان کو یاد دلاؤ. لیکن ان لوگوں نے بجائے اس کے فائدہ اٹھانے کے اور مخالفت شروع کر دی. پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے یہی ذکر کیا تھا کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یوں کہا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کیے. کیا احسان تھے کہ جب فرعون اور قوم فرعون آپ کے بچوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، آپ کی لڑکیوں اور عورتوں کو قیدی بنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی مشکل گھڑی تھی. ان تمام سے اللہ رب العزت نے نجات دی کہ فرعون اور آل فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا. بنی اسرائیلیوں کو وادی تیہ کے اندر من و سلوہ کی عظیم ترین نعمت سے نوازا گیا. انہوں نے فرمائش کی سبزیوں کی تو ارض مقدسہ کی طرف ان کو جانے کو کہہ دیا گیا. لیکن ان لوگوں کی فطرت یہ تھی کہ جتنے انعامات ربانی ان کے اوپر ہوتے اتنے ہی یہ نافرمانی اور سرکشی حد سے زیادہ کرتے چلے جاتے تھے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے زمانے کے یہودی بھی آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات اور انوکھی بات نہیں ہے. اپنے پیغمبر کا انکار کرتے چلے آئے، اپنی تورات کے اندر تبدیلی کرتے چلے آئے، تو ان کی شرشت اور ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس سے دور ہے، کورے.
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بھی کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر ہم نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں ان انعامات کا تم حق ادا کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو تو اضافہ کر دیں گے ہم نعمتوں کے اندر، انعامات کے اندر، اور اگر تم نے ناشکری اور ناقدری شروع کر دی تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول اپنی قوم سے کہا جا رہا ہے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جب بنی اسرائیل جو ہے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو یہ کہا کہ یاد رکھو کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، تم تو کیا دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ تمام اللہ کا انکار کر دیں، ان اللہ لغنی حمید، تو اللہ رب العزت بے پرواہ ہیں، قابل تعریف ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ساری دنیا مل کر کے بھی عبادت نہ کرے تو اس پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری بندگی بجا لانے کا محتاج نہیں ہے، احکامات خداوندی کے اوپر عمل کرنے کا تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمہیں ہی اس کی ضرورت ہے کہ اگر نیک کام کریں گے تو تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اگر تم اعمال صالحہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے لیے بھلائی بھلائی، اچھائی اچھائی ہے۔ اسی کو یہاں ذکر کیا، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کا حق ادا کرتا رہے، بندہ کچھ نہ کرے بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ نے میرے اوپر کیسی کیسی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں، اللہ نے کیسی کیسی برکتیں میرے اوپر نازل کر دی ہیں، اللہ نے کتنے انعامات سے مجھے نواز دیا ہے، بس میں اس کا حق ادا کرتا رہوں، اس کی بندگی بجا لاتا رہوں تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے کام آنے والے ہیں، وہی ناصر اور وہی مددگار ہوگا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، ان آیات کریمہ کے اندر ان لوگوں سے جو مخاطب ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جن لوگوں نے آپ سے مختلف معجزات کا مطالبہ کیا، جن لوگوں نے اپنے انبیاؤں سے طرح طرح کے مطالبات کیے، اپنی مرضی کے مطابق ان سے معجزات طلب کیے، کسی نے یہ کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، کسی نے یہ کہا جنت سے دسترخوان منگوا دو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ رب العزت نے جب معجزات انبیاؤں کے ہاتھ پر ظاہر کر دیے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے سابقہ واقعات انبیاء کی قوموں کے اندر دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا، چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا نزول کر کے ہلاک کر دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں۔ تو الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیا یہ پتہ نہیں ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کی خبریں کیا تھی؟ ان سے پہلے قوم نوح ہوئی ہے، قوم عاد ہوئی ہے، قوم سمود ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں ہوئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے لیکن اللہ باخبر ہے۔
اشارہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاؤں کی تکذیب کی، اپنے انبیاؤں کی نافرمانی کی، تو انہیں دنیا سے ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، ان سے مطالبات کرتے رہو گے، ان سے معجزات کے لیے فرمائشیں کرتے رہو گے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی اللہ نے بینات کے ذریعے سے ان کے سامنے ظاہر کر دیا، لیکن پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ زمین سے سیڑھی پر چڑھ کر کے آسمان پر جائیں اور وہاں سے اللہ کے پاس سے ہمارے لیے پیغام لے کر کے آئے۔ کیسا بیہودہ انہوں نے سوال کیا کہ ہم تو تجھے نبی جب مان لیں گے جب کہ تم سیڑھی پر چڑھ کر کے آسمان کے اوپر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہم معراج پر بلا چکے ہیں، تم تو سیڑھی پر چڑھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس کو معراج پر بلا چکے ہیں، جنت جہنم کی سیر کرا چکے ہیں، ملائکہ اور انبیاء سے ملاقات کرا چکے ہیں اور وہاں تحفہ صلاۃ عنایت کیا گیا ہے، تم پھر بھی مطالبہ کر رہے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی ہے؟ تو مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ فرمائش کر کے آپ کو دکھ کرنا چاہتے تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ آج بھی انسان کی فطرت یہ ہے، جو آدمی ماننے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سوجھ بوجھ عنایت کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں، اور وہ سن کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، فلاح یاب ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی بیٹھتا ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہے، اس کے اندر کمیاں ڈھونڈنا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابیاں ڈھونڈنی ہے، کج روی کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا ھدی للناس، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا ہے، ھدی للمتقین، ہم نے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بنا کر کے قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ لیکن اسی قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کریم کے ذریعے سے بہکا دیتے ہیں، راہ سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر روگ اور بیماری ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت کا مادہ نہیں پایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عقل سلیم عنایت کی ہے، اللہ نے اگر ہمیں صحیح سمجھ عنایت کی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب ہمارے پاس بھیجی ہے، اللہ نے جو رسول ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کی روشنی کے اندر، اس کے اسوے کے اندر، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے اندر ہم اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں اور ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ نے اسی آیت کے اندر یہ فرما دیا جاءتہم رسلہم بالبینات، ان لوگوں کے پاس، قوم نوح کے پاس، قوم عاد کے پاس، قوم سمود کے پاس اور دیگر قوموں کے پاس میں ہم نے رسولوں کو بھیجا اور نشانیاں لے کر کے بھیجا۔ ہر ایک نبی نے نشانی دکھلائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ عصا کو سانپ اور اژدہا بنا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے کہ ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے معجزات اور نشانیاں دے کر کے بھیجی، لیکن ان لوگوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اس کی بھی تکذیب کر دی، بلکہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر دے لیا اور یوں کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، ہم تو اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں جو نشانیاں تم لے کر کے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھلائی تو انہوں نے تکذیب کر دی اور یہ کہا کہ آپ جادوگر ہیں،
آپ کاہن ہیں، جادو کے ذریعے سے آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی ظاہر کر دیا کہ جتنے جادوگروں سے مقابلہ کرایا تمام کے تمام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر پسپا ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ شک کے اندر مبتلا رہے اور یوں کہنے لگے ہمیں تو شک ہے اس بارے میں، اس چیز کے بارے میں جن کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو، کہ آیا وہ خلجان پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں نے انبیاؤں کی تکذیب کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ جب نبی کہتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، تم ایک وحدانیت کی طرف آ جاؤ، تو ان لوگوں نے یوں کہا ہم تو اس کو مانتے نہیں، پتہ نہیں تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا اللہ نے واقعتاً تجھے بھیجا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام نے ان سے یوں کہا افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اس اللہ کے بارے میں کہ جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا ہے، اور اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جو تمہیں بلاتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے ایک میعاد تک، کہ جب تک تمہارے جسم کے اندر جان ہے اس وقت تک تمہیں ڈھیل اور مہلت دے رکھی ہے، تمہیں موقع دے رکھا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، ورنہ تو ہر کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہر کا یہ ضابطہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو سزا ہاتھوں ہاتھ دی جاتی ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ اس کو ڈھیل اور مہلت نہیں دیتے ہیں، فٹاک سے اس کو سزا ملتی ہے۔ بچے نے درسگاہ کے اندر خطا کی ہے تو استاد فوراً سزا دیتا ہے، ایسا نہیں کہ تجھے 1 سال کے بعد میں ماروں گا، بلکہ فوری طور پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ آپ کا ملازم ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو سزا دی جاتی ہے، اسے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تجھے 2 سال کے بعد میں جو ہے سلٹوں گا، تجھے 2 سال کے بعد میں سزا دوں گا، بلکہ فوری طور پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور اپنی عبادت اور معرفت کے لیے بھیجا، اور یہ انسان معرفت الہی کے اندر نہ لگ کر کے دنیا کے اندر لگ گیا اور دیگر اور چیزوں کے اندر مشغول ہو گیا، تو اللہ چاہتے تو فوری طور پر اس کو سزا دیتے، اللہ چاہتے تو اسے دنیا سے نیست و نابود کر دیتے، اللہ چاہتے تو اس کی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، لیکن اللہ رب العزت کی کریمانہ اور رحیمانہ صفت کو دیکھیے کہ اس نے مہلت دے دی اور یہ کہا جب تک تمہارے جسم کے اندر جان ہے اس وقت تک تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، اپنی خطاؤں کو معاف کرا لو، اپنے سیئات کو معاف کرا لو۔ یہ اللہ رب العزت کی رحیم ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ لوگ مزید یوں کہا کرتے تھے حضرات انبیاء علیہم السلام سے، ہم آپ کو نبی کیسا مان لیں، آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، ما ھذا الا بشر، تم تو صرف ایک انسان ہو۔ یہاں یہ انبیاء کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، موسیٰ تمہیں نبی کیسے مان لے، نوح تمہیں نبی کیسے مان لے، ابراہیم ہم تمہیں نبی کیسے مان لے، یعقوب ہم تمہیں کیسے نبی مان لے، آپ بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، جیسے ہم کھاتے ایسی تم کھاتے ہو، جیسے ہم پیتے ایسی تم پیتے ہو، جیسے ہم معاملات کرتے ہیں ایسی تم کرتے ہو، تو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، پھر تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ اگر واقعتاً تم رسول ہو تو ہم مانتے نہیں ہیں، ہمیں تو یہ خیال گزرتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے چلے آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، تمہارے چکر میں ہم آنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، دین کو، مذہب کو، ملت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بس تم ہمیں ان سے ہٹانا چاہتے ہو، ورق لانا چاہتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر واقعتاً تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی واضح سند اور مضبوط دلیل لے کر کے آؤ، یہ عقل سے کوریں کہ حضرات انبیاء کیسی نشانیاں دکھلا رہے۔ آپ نے سابقہ انبیاء سابقہ کے واقعات کے اندر دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ مادر ذات نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے،
جسے کوڑھ کی بیماری ہوا کرتی تھی، جزامی ہوا کرتا تھا، اس کے ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ اللہ نے 9 نشانیاں دے کر کے بھیجا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت صالح کو اللہ نے نشانی دی کہ حضرت صالح نے اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیے کہ آپ کو پتھر سلام کیا کرتا ہے، پتھر ہے وہ آپ کو کلام کر رہا ہے، سنگریزے ہیں ہاتھ کے اندر آتے ہیں تو وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جاتے ہیں تو وہ پہاڑ جھومنے لگتا ہے، آپ اسے مخاطب کرتے ہیں تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی کے اندر اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر پانی کا جھرنا جاری ہو جاتا ہے، سیلاب تانا لگتا ہے، چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ اگر تھوڑے پانی کے اندر آپ تھوک ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی بہت سارا ہو جاتا ہے، چند آدمیوں کے لیے روٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود تقسیم کرتے ہیں تو کئی سو صحابہ کرام کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایسی نشانیاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجی، لیکن اس کے باوجود بھی یوں کہتے ہیں فَأْتِنَا بما تعدنا ان کنتم صادقین فاتونا بسلطان مبین، کہ اگر تم سچے ہو تو نشانیاں لے کر کے آؤ، اگر واقعتاً تم اللہ کے نبی اور اللہ کے فرستادہ ہو تو تم کوئی سند اور مضبوط دلیل لے کر کے آؤ۔ تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بس یہی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ روگ ہے، بیماری ہے، جو ایمان کی طرف نہیں لانے دیتے ہیں۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلاسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ سے معجزات کا، نشانیوں کا، بینات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاؤں کے ساتھ ان کی قوم نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو ان کے نبیوں نے ان سے یوں کہا ہے ان نحن الا بشر مثلکم، جب تم یوں کہتے ہو کہ تم بھی اور ہم بھی ایک آدمی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تو جب تمہارے قول کے مطابق ہم انسان ہیں تو ہم کیسے کوئی نشانی لا سکتے ہیں، ہم کیسے کوئی دلیل لا سکتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ کے اوپر کوئی نشانی کا ظہور کر دے تو یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کس کو نبی بناتے ہیں، کس کو رسول بناتے ہیں، کس کو پیغمبر بناتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کس کے اوپر احسان فرماتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جو سرداران مکہ تھے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کی وادیوں کے اندر وحدانیت کی صدا بلند کی تھی تو وہی سرداران مکہ جو آپ کی ہر بات کے اوپر لبیک کہا کرتے تھے، مخالفت کرتے ہوئے یوں کہنے لگے تھے اس کل کے لونڈے کو پیغمبر بنا دیا، یہ کل کا لونڈا رسول بن گیا، یہ کل کا بچہ جو ہے نبی بن گیا ہے۔ اگر اللہ کو نبی اور رسول بنانا تھا تو کسی سردار کو بناتے، کسی بڑے عہدے والے کو بناتے، لیکن کل کے بچے کو بنا دیا۔ ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ اللہ کو اگر کوئی پیغمبر بھیجنا تھا اول تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے جو سمجھاتا ہمارے جیسا کیا ہے، اور اگر بنانا تھا تو بڑے بڑے سردار مکے کے اندر موجود ہے ان کو نبی بنا دیتا، رسول بنا دیتا۔ لیکن محمد الرسول اللہ کو کیسے نبی بنا دیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ کس بندے کے اوپر اللہ احسان فرما دے، کس بندے کو اللہ تعالیٰ کس دولت سے نواز دے، یہ اللہ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگر خوب محنت کرتے ہیں تب بھی آپ وہ دنیا کی چیز حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں لیکن ایک کہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسرا کہاں رہ جاتا ہے۔ دونوں بچوں کی ماں ایک، باپ ایک، خاندان ایک، قبیلہ ایک، برادری ایک، گھرانہ ایک، لیکن اس کے باوجود اس کی رہائش کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے حالات کے اندر کتنی تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک کروڑ پتی بن جاتا ہے اور ایک فقیر بن جاتا ہے، ایک سرمایہ دار بن جاتا ہے اور ایک بھیک مانگنے والا بن جاتا ہے، ایک دنیا کی ساری آرائشیں حاصل کر لیتا ہے، ایک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو دولت سے نوازتے ہیں، کس کو علم سے نوازتے
ہیں, کس کو نبوت سے نوازتے ہیں, کس کو رسالت سے نوازتے ہیں. یہ بندے کا کام نہیں ہے. نبی اور رسول ہونا یہ کسب ہی نہیں ہے, بندے کے اختیار کے اندر نہیں ہے, یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے. اس لیے کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آج بھی یہ بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ عالم ہو جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی تو برادری نیچے درجے کی ہے, اس کی کاسٹ تو کمتر درجے کی ہے, اس کا بیٹا عالم بن گیا, اس کا بیٹا قاری بن گیا, اس کا بیٹا مفتی بن گیا, اس کا بیٹا قاضی بن گیا, کیسے ہم اس کی بات مان لے. اب تو یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی تھیں. یہ در حقیقت انہی سے عود کر کے آئی تھی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ساری چیزیں جو ہے اپنی بدبوتے پر ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ علم ایسی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں. بندہ لاکھ کوشش کر لے اس کو وہ چیز نہیں ملتی ہے. اور یہ چیز حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اگر ملی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آخر آیت کے اخیر جملے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ مومن اگر ہے, ایمان والا اگر ہے تو اس کو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ ہی کے اوپر اعتماد کرنا ہے, اسے کسی اور کے اوپر نہیں کرنا ہے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ نہ کریں, حالانکہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کا پیغام دکھلایا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے دولت ایمانی سے اس کو نواز دیا ہے, اللہ نے جب ایمان سے مالا مال کر دیا ہے, تو اب مومن کی زبان کے اوپر یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. یہ پہلی صفت اور پہلی خوبی ہے مومنین کی. اس آیت کی روشنی کے اندر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کہاں کرتے ہیں. کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم پریشانیوں سے اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کے اوپر سے بھی ہمارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف سے بھی ختم ہو جاتا ہے. ہم کسی تعویذ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کسی عمل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کسی کرنے کرانے والے کے اندر چھوت چھات کے اندر پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا توکل کے خلاف ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر راحت دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے, اگر راحت ہم سے ختم ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن اور رات جو ہے ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں, ہم لوگوں کے حالتوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. حدیث کے اندر فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر تمام انسانوں کی روزی اور رزق ہے, اور وہ اس کو بانٹتا رہتا ہے, اور کبھی اس کا پلڑا جھکا دیتا ہے اور کبھی کسی کے پلڑے کو اٹھا دیتا ہے. اگر جھکا دیتا ہے تو دولت و فراوانی اس کی طرف بڑھ جاتی ہے, اور اگر اس کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رزق کے اندر کمی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ رب العزت کا کام ہے, کسی انسان کے کسب کا کام نہیں ہے, کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. مومن کو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے اندر جتنی چیز ملنی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہماری مقدر کر دی ہے, بس اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ توکل کرنا چاہیے. پچھلی چند آیات کے پہلے اللہ رب العزت نے یوں کہا تھا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, کہ انسانوں کے اندر ہم نے دو صفات بنائی ہیں. جو مومن ہوتے ہیں ان کو دو صفت سے اللہ نے نوازا ہے, ایک صبر کی اور ایک شکر کی. جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے کہہ دیا تھا ان اللہ مع الصابرین, کہ دنیا کے اندر صابرین کے ساتھ میں اللہ رب العزت ہوتے ہیں, اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. خواہ کس شکل کے اندر اللہ کی مدد آ جائے یہ اللہ کا کام ہے, اس کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور آخرت کے اندر صابرین کے لیے فرمایا تھا انما یوفی الصابرون بغیر حساب.
اللہ رب العزت بے حد و حساب ان کو اجر عنایت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جب اجر عنایت فرمائیں گے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور شاکرین کے لیے اوپر آ گیا تھا لئن شکرتم لازیدنکم، اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ایسی ایک جگہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھلائی اور زیادتی ہے. اور زیادتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کے اندر اللہ ان کا اپنا دیدار کرائیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر اور شکر کرتے ہیں. اور صبر اور شکر کی دولت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے ہیں نہ وہ صابر ہوتے ہیں نہ شاکر ہوتے ہیں. اگر دولت آ جاتی ہے تو اترانے لگتے ہیں، اور اگر دولت چھن جاتی ہے تو واویلا مچانے لگتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے اوپر کہاں توکل کرتے ہیں؟ مومن کا پہلا کام ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. کیوں؟ قد ہدانا سبلنا. مومین اپنی ماضی کو کھنگالے کہ ہم راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، ہمارے آباء و اجداد کون سی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اللہ کا یہ احسان عظیم ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس نے دولت ایمانی سے نواز دیا، صراط مستقیم ہمیں عنایت کر دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کے جانے والے راستے کے اوپر لگا دیا. اللہ نے اس راستے سے ہمیں بچا لیا جو گمراہی کی طرف، جہنم کی طرف، قعر نار کی طرف لے جانے والا تھا. اس لیے ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اور جو لوگ مسلمانوں کو، جو لوگ مومنین کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو مومنین کا پہلا کام یہ ہے کہ ان کے اوپر صبر کرتے ہیں. بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں. اسلام کا یہ سب سے انوکھا باب ہے کہ اسلام یہ دعوت دیتا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرو. تقریروں کے اندر، وعظوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص دعسور نامی تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنے طریقے اختیار کر رکھے تھے، لگا رہتا تھا، اسے کوئی موقع ہاتھ میں نہیں آیا. لیکن ایک مرتبہ اسے موقع ہاتھ آ گیا کہ آپ سفر کے اندر تھے، اپنے قافلے کے ساتھ میں، لشکر کے ساتھ میں تھے. آپ نے پڑاؤ کا حکم دے دیا کہ تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، پھر آرام کر کے آگے چلیں گے. تمام کے تمام صحابہ ادھر ادھر درختوں کے سائے کے اندر جہاں کا جگہ ملی وہاں پر آرام کرنے لگے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو ایک شاخ کے اوپر، ایک ٹہنی کے اوپر لٹکا دیا. اتنے میں وہی شخص جو موقع پا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آج اس کو موقع مل گیا کہ کوئی آقا کے پاس میں نہیں ہے، کوئی صحابی قریب میں نہیں ہے، وہ فٹاک سے آیا اور تلوار ہاتھ میں لی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سونٹتے ہوئے یوں کہا، اے محمد بتاؤ تمہیں آج کون بچائے گا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا پیارا تھا. اطمینان کے ساتھ میں یوں کہا، مجھ کو اللہ بچائے گا. بس یہ کہنا تھا، تلوار چھوٹ جاتی ہے، تھر تھر کانپتا ہے اور ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا کہ اس نے میرے اوپر تلوار اٹھائی ہے میں اس کو ختم کر دوں تو یہ اسلام کی دعوت نہیں تھی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا. آپ نے کتنے پیار سے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مجھے تو اللہ بچانے والا ہے اور تمہیں چھوڑ دیا. یہ ہے اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی ایذا پہنچا رہا ہے تو ہمیں اس کے اوپر صبر، اس لیے کہ صبر بہت اہم ترین چیز ہے. اگر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے معاملے کو آسان کر دیتے ہیں. آج ہم نہ تو صابر ہوتے ہیں نہ شاکر ہوتے ہیں.
آج مسلمانوں کے اندر سے یہ دونوں صفتیں، دونوں خوبیاں نکل گئی ہیں۔ آج جس چیز کو ہم نے صبر سمجھ رکھا ہے وہ صبر نہیں ہے، بلکہ وہ صبر سے ہٹ کر کے چیز ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ بدلہ لے سکے، لیکن ہم پھر رک جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان مومنین کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو توکل کرنے والے ہیں انہیں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کی آیات کا درس یہ ہے کہ اگر ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے تو ہماری زباں کے اوپر شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں ایمانی گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ جس حال کے اندر اللہ رکھ رہا ہے اسی کے اندر خوش ہونا چاہیے، راضی برضا رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے اندر اپنی خوشنودی تلاشنی چاہیے، اللہ کی ناراضگی کے اندر اپنی رضا اور خوشنودی اور خوشی نہیں ڈھونڈنی چاہیے، ورنہ تو انسان کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ آخرت کے اندر۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نہ مانو گے اور وہ تمام جو زمین کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور مستغنی ہے اور قابل ستودہ ہے۔ علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا ان لوگوں کو خبر نہیں پہنچی ان کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد میں ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں ہے ان کی خبر سوائے اللہ کو، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر پھیر لیا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس چیز کو جو لے کر کے تمہیں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں تو شک ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو خلجان۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے زمین اور آسمان بنائے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، بلاتا ہے وہ تم کو تاکہ وہ معاف کر دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ڈھیل دے رکھی ہے ایک متعین مدت تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے کہ تم تو ایک آدمی ہو ہماری ہی طرح، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم تو یہ چاہتے ہو کہ روک دو تم ہمیں ان سے جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں، سو لاؤ تم واضح نشانی۔ قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے ہم تو ایک آدمی ہیں تمہاری ہی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں احسان فرماتے ہیں۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لائیں تمہارے پاس میں کوئی سند مگر کہ اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ مومنین توکل کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمیں راستہ دکھلایا۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم صبر کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جس سے تم ہمیں اذیت دیتے ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔